25 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था और आज 25 सितंबर है। कर्ज मिलने की खुशी का इजहार करूं कि डिफ़ॉल्ट की जो घन गरज है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर इस बात पे अफसोस करूं कि इंतहाई हाई शरह सूद पर हम ये कर्ज ले रहे हैं और IMF की ही शराइत ज़्यादातर मानी गई हैं? देखें, जब आप अपना खुद काम सही नहीं कर सकते और आप बजट ठीक नहीं बना सकते, आप इस्लाहात नहीं लाना चाहते, आपके इदारे अरबों का नुकसान करते हैं, जैसे PIA ने पिछले साल 90 अरब का नुकसान किया है, रेलवे भी 80-90 अरब का नुकसान कर रही है, स्टील मिल भी अरबों में नुकसान कर रही है, दीगर इदारे 700 अरब रुपए के पावर के इदारे नुकसान कर रहे हैं, आप टैक्स भी नहीं ले सकते। आप दुकानदारों से पिछले 2 महीने में आपको पता है 5 लाख रुपए ताजिर दोस्त स्कीम में आए हैं। जब आप ये काम नहीं कर सकते और तो फिर आपको बार बार जाकर बाहर के इदारों से, बाहर के इदारों के सामने झोली फैलानी पड़ती है, और जब आप झोली फैलाते हैं तो फिर उसकी बात माननी पड़ती है। मतलब ये कोई शख्सियत के ऊपर नहीं है, ये खुदा न खास्ता मतलब ये कि औरंगजेब साहब या किसी और साहब की बात नहीं है, मैं भी होता, कोई भी होता तो यही करना पड़ता। लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये कि इस साल नई हुकूमत आई थी, इसको फिर मौका था, इनको इदराक है कि पाकिस्तान किस मुश्किल में है या कम से कम होना चाहिए, और उन्होंने फिर इस बात नहीं करी। हमने अपने जो मसाइल हैं ना, उसको हम ये कर्ज लेकर जो खुशी मनाते हैं ना, वो ये करते हैं कि कर्ज लेके हम ये कह रहे हैं कि अच्छा जो मसले सुलझाने के थे वो हम नहीं सुलझाएंगे, अगले साल सुलझाएंगे। आप बेसिकली ठीक है, और पिछले 2 साल पहले सुलझा लेते तो आसान होते, 4 साल पहले सुलझा लेते तो और भी आसान होते, अब मजीद 1 साल बाद सुलझाएंगे तो और मुश्किल हो जाएंगे। तो जब आप 90 की दिहाई में अमीर तरीन मुल्क थे जनूबी एशिया में, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल सबसे अमीर थे, और आज हम पीछे रह गए सबसे, तो हमको सोचना चाहिए कि क्या ये पिछले 30 सालों में हमारी हुक्मरानी में फ़र्क आया है, क्या सुकुम रह गए कि जिसकी वजह से हम पुस्तगी की सफ़र के ऊपर चल रहे हैं और बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कल जब वज़ीर आज़म साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, आई एम श्योर कि आपने भी सुनी होगी, इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि चीन से मुतल्लिक भी कुछ शराइत थी। कैन यू एक्सप्लेन किस किस्म की शराइत थी? इज़ इट अबाउट CPEC? एक अमेरिका और चीन का एक इंटरनेशनल एक कंपटीशन चलता है दुनिया भर में कि कौन बड़ा पावर बनेगा, और जाहिर है कि दोनों एक दूसरे को नहीं रोक सकते, और अमेरिका का थोड़ा सा ऑब्सेशन भी है चीन के साथ। तो अमेरिका का या IMF का या वर्ल्ड बैंक का, इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो हालिया मुश्किलात हैं उसमें ये जो कर्ज़ हमने लिए हुए हैं CPEC के ज़रिए, इनका बहुत बड़ा हाथ है, और अगर ये कर्ज़ नहीं लेते तो हमको शायद इतनी पेमेंट्स करनी नहीं पड़ती जो हर साल 25 अरब रुपये। तो उनका ये ख्याल था कि अगर आप हमसे पैसे ले रहे हैं IMF से, तो हमारे पैसे लेकर आप चीन को वापस करेंगे, ये ज़्यादती करेंगे, आप हमारे पैसे लेके चीन के लोन सर्विस नहीं कर रहे। तो उन्होंने ये कहा था कि तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के वक्त कि हम $2 बिलियन का जो चाइना को हमने पेमेंट्स करनी है उसको हम थोड़ा मौखिर करवा देंगे, हम उनसे रीनिगोशिएट करेंगे और जो पावर प्लांट्स है, और कहेंगे कि ये जो अगले 4 साल में पेमेंट लेनी है वो 10 साल में ले लीजिए। ये अमेरिकन का और माफ़ कीजिएगा IMF का ये ख्याल था। जब वज़ीर आज़म साहब चीन गए तो उन्होंने ये बात नहीं करी चीन से, शायद या ये टॉप ऑफ द एजेंडा नहीं था कि हमारे जो पेमेंट्स है उसको मौखर कर दो। उन्होंने कहा मुझे $8 बिलियन और दे दो, मुझे एक रेल बनानी है, कराची से पेशावर तक ट्रेन बनानी है और हाईवे बनाने हैं, और वो नई चीज़ें मांगते रहे। तो चाइनीज़ जो थे वो परेशान हो गए कि यार ये पाकिस्तानियों को इदराक नहीं है, ये तो पुराने पैसे वापस नहीं कर रहे, ये नए पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने तो मना कर दिया। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने औरंगजेब को भेजा कि यार इसको रीनिगोशिएट करो, उन्होंने भी मना कर दिया। तो IMF कहती है कि जो 2 बिलियन का खसारा था, अब IMF कहती है वो पूरे करके तो 2 बिलियन। तो वो 2 बिलियन के लिए फिर हमको 1.2 बिलियन लेने पड़े मेरे ख्याल से, कुछ मिडल ईस्ट के एक बैंक से, सऊदी अरब से, वो ऑयल बाइंग फैसिलिटी के, और $600 मिलियन आपको मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट के दुबई के एक बैंक ने दिए हैं। तो वो मिलाकर फिर 2 बिलियन हो गए, और वो जो पूरे 3 जो डिपॉजिट्स थे वो रीरोल हो गए, तो ये IMF का मसला हल हो गया है। अच्छा, हम कयास कर रहे हैं, अभी तो ज़ाहिर है कि किसी तरदीद ही हो रही है मिफ्ता साहब, लेकिन मिनी बजट की तैयारी भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि चल रही है, ऐसी बातें अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। मिनी बजट ज़रूरी है? अगर कर्ज मिल जाता है इसके बाद क्या मज़ीद टैक्सेस ज़रूरी हैं? ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखिए, ये पहली किस्त मिलेगी आपको $7 बिलियन का प्रोग्राम की पहली किस्त मिलेगी, जो गालिबन
$600-700 ملین کی ہو. ہاں. اس کے بعد آپ کا یہ جولائی سے سپٹمبر کا اکاؤنٹ جب آئی ایم ایف کے پاس جائے گا اکتوبر کے اینڈ میں، اور اس کے بعد والی جو قسط ہوگی تو آئی ایم ایف جولائی کے سپٹمبر میں دیکھے گا کہ آپ تو ٹیکسیشن جتنا آپ نے کہا تھا اس سے پیچھے رہ گئے ہیں. آپ آلریڈی اگست کے اندر جو ہے وہ 1 اگست تک، جولائی اور اگست میں آپ 115 ارب روپے پیچھے رہ گئے ہیں. سپٹمبر میں پروبلی 200 ارب روپے پیچھے رہ جائیں گے. تو بولے گا یہ اس حساب سے چلو گے تو 800 ارب روپے پیچھے ہو جاؤ گے. تو اب منی بجٹ لاؤ، تو آخری 9 مہینے میں 1000 ارب روپے جمع کرنے کا کوئی اسکیم کرو. تو یہ کام نہیں ہو رہا. یہ آلریڈی آئی ایم ایف سے تقریباً ان کو پتا ہے کہ کیا یہ چینی کے اوپر ایکسائز ٹیکس لگائیں گے، کچھ کسٹم کی ڈیوٹیاں بڑھائیں گے. یہ ان کو آلریڈی پتا ہے کہ کیا منی بجٹ لے کے آنا ہے. اس ساری جو برائی کی جو جڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے انسسٹ کروا کہ 700 ارب روپے جو پی ایچ ڈی پی پہ لاسٹ ایئر خرچ ہوئے تھے اس کو 1400 رکھوائے اور 1150 روپے کروائے. یہ جو 60% انکریز کری ہے انہوں نے، اور یہ پی ایچ ڈی خرچ کر سکتے ہیں نہ اس کی ضرورت تھی، جس میں یہ ایم این اے اور ایم پی ایچ کے 600-700 ارب روپے اکراس پاکستان ہیں سارے صوبائی بجٹ ملا کر، جس کے اندر ان کے ایم کے 75 ارب روپے ہیں. ایم این ایس کے پروجیکٹس میں انہوں نے کیے. اس کے علاوہ انہوں نے جاری اخراجات 24% بڑھائے، جبکہ انفلیشن اس سال جو ہے 10-12% ہوگا. تو یہ جب انہوں نے اتنے اخراجات بڑھا دیے، گورنمنٹ کی سائز بڑی کر دی، انہوں نے کہا ہم پینشن کم کریں گے، پینشن کے ریفارمز کریں گے، وہ نہیں کر پائے اب تک تو نہیں کیا اور نہیں کر پا رہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے، وہ بھی مؤخر ہو گیا جنوری تک، اب دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا منسٹریز کم کریں گے، کوئی بھی نہیں کری. انہوں نے کہا ہم کوئی ریشنلائزیشن کریں گے، کچھ خرچے کم کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ وہ کیسر بنگالی نے اس سے ریزائن بھی کر دیا کہ حکومت. ہاں بالکل. بلکہ کیسر بنگالی صاحب نے جو چیزیں کہی ہیں وہ آن ریکارڈ بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اس گریڈ کے افسران سے تو وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، مگر اس گریڈ کے افسران کی جو بھاری بھرکم تنخواہیں ہیں یا ان کی جو بھی عللے تللے ہیں اس کو گورنمنٹ کو کم کرنا چاہیے. انہوں نے سجیشن بھی دی تھی جب یہ نکلے تھے. لیکن مفتیٰ صاحب آپ نے بھی ان سب چیزوں کے ساتھ ڈیل کیا. آئی اسٹل ریممبر جب آپ اس کو چیئر کر رہے تھے، منسٹر تھے، تو اسحاق ڈار صاحب خیر اب تو وہ فائنانس نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے بڑی تنقید کی تھی کہ آئی ایم ایف کو صحیح ڈیل نہیں کرنا آتا، یوں نہیں کیا جا رہا، ایسے ہو سکتا تھا. تو باہر سے بیٹھ کے بات کرنا تو یقینی طور پہ ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہوتا ہے. جب ہم کرکٹ میچ دیکھتے ہیں یہ تو ان کو ہی پتہ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو گورنمنٹ نے جس طریقے سے ڈیل کیا ہے، اورنگ زیب صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کیا ہے؟ کیا ہم نے ساری شرائط ان کی مانی یا کچھ روم ہم نے رکھا ہے اس کے بیچ میں؟ دیکھیے مجھے ظاہر ہے کہ انٹریکسیز تو نہیں پتا کہ ان کی کیا شرائط تھی اور ان کی کیا شرائط ہم نے مانی ہے نہیں مانی ہے. مجھے تو وہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا بات چیت ہوتی تھی. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو جو بھی آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا، لیکن پھر آپ کو کچھ اصلاحات کرنی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بجلی اور گیس کو مہنگی کر دیتے ہیں، اتنی مہنگی کر دیتے ہیں کہ خطے میں کسی ملک کی اتنی مہنگی بجلی نہیں ہے، ہم سے بہت امیر ملکوں بھی اتنی مہنگی بجلی نہیں ہے، تو آپ نے پاکستان کے عوام کو ایک بوجھ کے نیچے ڈال دیا. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کوئی اصلاحات تو نہیں کری نا. ہم نے کوئی نجکاری کی طرف گئے، ہم نے کوئی ٹی این ڈی لاسز ترسیل اور تقسیم کے نقصانات کم کرے. جو لوگ بل نہیں دے رہے ہم اس کو آج بھی بجلی دے رہے ہیں. فروہ صاحبہ کے بل میں اور مفتاح اسماعیل کے بل میں جو ہے وہ ان کے بھی بل کے پیمنٹس آتی ہے جو لوگ بجلی نہیں دے رہے لیکن ان کو دینے پڑتے ہیں. چوری آپ کم نہیں کر سکے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر. تو آپ نے کوئی اصلاحات تو نہیں کری. آپ نے تو صرف یہ کیا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ نے اخراجات جو ہے وہ جتنا بھی خرچہ تھا جتنا وہ بلوں میں ڈال کے لوگوں کو دے دیا. تو آئی ایم ایف نے آپ کو ادھر تو نہیں روکا ہے کہ آپ اصلاحات کریں اور اخراجات کم کر دیں. آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ پی ایچ ڈی پی 700 ارب سے بڑھائیں. آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا کہ آپ جاری اخراجات اتنے بڑھائیں. آئی ایم ایف تو نہیں کہتا ہے کہ آپ ترسیل اور تقسیم میں اتنا نقصان کریں. یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے نا کہ ہم اتنا نقصان کر رہے ہیں. نہ کریں نقصان. جائیں ان لوگوں کے پیچھے جو بل نہیں بھرتے. آئی ایم ایف کو آپ نے کہا ہم دکانداروں سے ٹیکس لیں گے 50,000 روپے، 6 لاکھ روپے بات ہوئی، اب ہم 100 روپے پہ آ گئے ہیں. پچھلے 2 مہینے میں 5 لاکھ روپے جمع کرے. تو مجھے بتائیے کہ مطلب اس میں ہم آئی ایم ایف کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، امریکہ کو، چین کو، جس کو بھی برا بھلا کہنا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو آج وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. جیسے بھی آئے ہیں اس قوم پہ بھی آئے ہیں، لیکن یہ وزیر اعظم ہے اور ان کی ذمہ داری ہے. یہی ہماری حکومت ہے اور اس حکومت نے یہ اصلاح نہ کر کے، اصلاحات کا شروع نہ کر کے 1 سال اور ضائع کرا ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. نان فائلرز کا ہم ذکر کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا جب آپ منسٹر تھے، موجودہ منسٹر اور گورنمنٹ بھی بات کرتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 پابندیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی کر دیں گے اگر آپ فائلر نہ ہوئے، یہ بھی کر دیں گے. پر کسی بھی معاشرے میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کسی کو قائل کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس دے آپ کو، تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. آپ بہت ساری مثالیں سامنے رکھ سکتے ہیں. نہ ہمارے یہاں پر ہاسپٹلز
کی حالت بہتر ہوئی ہے، نہ اسکول سسٹم. تو مجھے بتائیں کہ آپ کیسے کسی کو قائل کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے وہ آئی تھنک کہ بہت بیسکس پرابلمس پہ آپ جا چکی ہیں اس سوال کے ذریعے، کہ ایک طرف آپ تنخواہ دار طبقے کو کہہ رہے ہیں کہ 38.5% ٹیکس دو، بزنس انڈیویجولس کو کہہ رہے ہیں 49.5%، یعنی کہ آدھی اپنی آمدن جو ہے وہ حکومت کو دو، جو جس میں ڈاکٹر، بالکل میں بھی دیتی ہوں، بالکل. اور آپ بزنس کہہ رہے ہیں کہ 60%، 55% ٹیکس دو. اور دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے کہ اس کے عوض کیا ملتا ہے. گرمیوں میں آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، جتنا بھی بجلی مہنگی ہو گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سردیوں میں آپ کے پائپوں میں گیس نہیں آتی ہے، صبح بچوں کو ناشتہ بنانا ہو تو گیس نہیں آتی ہے، مائیں کو ناشتے کو بچے کو بھیجنا پڑتا ہے. آپ کے یہاں مطلب کراچی جیسے بڑے شہروں میں تو پانی نہیں آتا ہے، سارا سال پانی نہیں آتا ہے. آپ کی حکومت کی اسکولیں ایسی بری ہیں کہ آدھے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے. 10 سال کی عمر کا کوئی بچہ پڑھ نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں ہم غریب ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن غریب ملک کے اندر بھی ہم زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم زندگی کو مشکل بناتے ہیں. ہمارا انٹرنیٹ نہیں چلتا یہاں پہ. اگر آپ کراچی میں، اور ناٹ جسٹ کراچی میں، اگر کوئی بندہ کا انتقال ہو جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں قبرستان میں قبر ڈھونڈنے کی جگہ مشکل ہوتی ہے. وہ پورا خاندان پیچھے پڑ رہا ہوتا ہے. دوائی دارو کا تو ایک زندگی کے اندر کام ہے، مطلب مرنے کے بعد بھی انسان کو پھر. اور جو بیچارے جس کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے وہ بیچارہ غریب ہو یا نہ ہو، 25-50 ہزار روپے کا اس کا خرچہ ہو جاتا ہے. مطلب حکومت نے کہیں آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا، کہیں آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا. آج بھی یہ جو 3 مہینے سے ہم نے دیکھی ہے یہ حکومت ہے، ایک پیسے کا لیجسلیشن لے کر آئی ہے جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو. یہ کورٹ کچہری کھیلتے ہیں، کبھی اس جج کو ڈال دو، کبھی اس جج کو نکال دو، کبھی یہ امینڈمنٹ کر دو. یہ سارے اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس حکومت نے کوئی ایک کام کیا ہے کہ یار یہ انفلیشن بڑا ہو گیا ہے، یا انفلیشن کے اندر ہم یہ بہتری کر سکتے ہیں، یہ بجلی کے بل کے اندر ہم نہیں، یہ وہ بہتری کر آپ بھول رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد کے ہمراہ ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا تھا، 14 روپے کا ریلیف دینے کے لیے. انہوں نے سارا وہ بات کی تھی کہ ہم پنجاب کی جو عوام ہے 200 یونٹ والے ان کو 14 روپے ریلیف دیں گے. لیکن پھر وہ بعد میں کہانی وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی تھی کہ پیسے کہاں سے دینے تھے. پھر IMF نے بھی ظاہر ہے کہ ان کو کہا کہ کیا کر رہے ہیں. تو ایسا تو نہ کہیں، وہ کوشش تو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہتے تو ہیں. دیکھیں باتیں تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں، تو اس میں